بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی الہ یوٹیوب میں خوش آمدید۔ السلام علیکم ناظرین، آج ایک اور عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، رجب کا مہینہ اسلامی تقویم میں ایک خاص مقام رکھتا ہے اور اسے اشہر الحرام یعنی حرمت والے مہینوں میں سے ایک شمار کیا جاتا ہے۔ یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے عظمت اور برکت کا حامل ہے اور مسلمانوں کو اس مہینے میں عبادات اور نیک اعمال کی طرف زیادہ توجہ دینے کی ترغیب دی گئی ہے۔ ناظرین، زندگی کے مختلف مقاصد جیسے نیک اولاد، دولت اور برکت اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے اسلامی تعلیمات میں مختلف اذکار، دعائیں اور وظائف کا ذکر موجود ہے۔ اللہ پر یقین، تقوی اور مسلسل محنت کے ساتھ ساتھ ذکر الہی اور دعاؤں کی اہمیت بھی شامل ہے۔ ذیل میں ایک جامع وظائف بیان کیا جا رہا ہے جو ان تمام مقاصد کے لیے مفید ہو سکتا ہے۔ رجب ان 4 مہینوں میں شامل ہے جنہیں قرآن پاک میں اشہر الحرام کہا گیا ہے۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 36 میں ان مہینوں میں جنگ و جدال اور حرام تھی اور ان کا مقصد امن و سکون قائم کرنا تھا۔ رجب کو نیک اعمال، ذکر، عبادت اور گناہوں سے توبہ کے لیے ایک بہترین موقع قرار دیا گیا ہے۔ مشہور روایات کے مطابق 27 رجب کی رات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کا شرف عطا کیا گیا۔ یہ واقعہ امت مسلمہ کے لیے بے پناہ روحانی اہمیت رکھتا ہے۔ حضرت ابو بکر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زمانہ گھوم پھر کر اپنی اصل حالت پر آ گیا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کرتے وقت کہا تھا۔ سال 12 مہینے کا ہے جن میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، ذی القعدہ، ذو الحج، محرم اور 1 رجب جو جمادی الاخر اور شعبان کے درمیان ہے۔ رجب کے روزوں کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں کیے گئے نیک اعمال کا اجر دیگر مہینوں کے مقابلے میں زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے اور گناہوں سے بچنے کی خصوصی تاکید کی گئی ہے۔ زیادہ سے زیادہ نفل نمازیں اور دعا مانگنے کا اہتمام کریں۔ رجب کے روزے گناہوں کی بخشش اور قرب الہی کے حصول کا ذریعہ ہیں۔ خاص طور پر ابتدائی دنوں یا کسی بھی دن روزہ رکھنے کی فضیلت ہے۔ رجب کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں عبادات کا اہتمام، روزے رکھنا اور گناہوں سے توبہ کرنا مسلمانوں کے لیے روحانی ترقی کا ذریعہ بنتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس مہینے کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں اور اللہ کی رضا حاصل کریں۔ تو ناظرین، عمل بتانے سے پہلے میری دعا ہے اللہ پاک سے کہ تمام مسلمان بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائے۔ اللہ پاک جن کو بیٹیاں دی ہیں ان کو نیک صالح بیٹے بھی عطا فرمائے، جن کو بیٹے دیے ہیں ان کو نیک صالح بیٹیاں بھی عطا فرمائے۔ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے تمام مسلمان بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرمائے۔ اللہ پاک سب کی خالی جھولی اولاد کی نعمت سے بھر دے، آمین۔ آپ سب بھی کمنٹ میں 1 مرتبہ آمین ضرور لکھ دیں، کیا پتہ کہ کس کی آمین کس کے لیے قبول ہو جائے اور اللہ پاک آپ کی دعا کو قبول کر لیں۔ تو ناظرین، یہ وظیفہ نیک اولاد، دولت، برکت اور کامیابی کے لیے روزانہ پڑھا جائے۔ 5 وقت کی نماز کو باقاعدگی سے ادا کریں۔ نماز انسان کو اللہ سے قریب کرتی ہے اور اس کے مسائل کا حل مہیا کرتی ہے۔ ناظرین، روزانہ کا ذکر درج ذیل کا اذکار کو روزانہ پڑھیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 100 مرتبہ پڑھیں۔ استغفار گناہوں کی بخشش اور رزق میں برکت کا ذریعہ بنتا ہے۔ درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 100 بار درود شریف پڑھنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں اور برکت عطا ہوتی ہے۔ یا واسیو، یا رزاقو، یا کریمو 100 بار پڑھیں۔ یہ ذکر دولت اور رزق میں وسعت کے لیے بہت ہی مؤثر ہے۔ قرآنی درج ذیل دعائیں روزانہ پڑھیں۔ نیک اولاد کے لیے ربی حبلی من الصالحین 100 مرتبہ پڑھیں۔ یا ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء پڑھیں۔ اور برکت کے لیے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار 201 مرتبہ پڑھیں۔ کامیابی کے لیے حسبنا اللہ و نعم الوکیل 173 مرتبہ پڑھیں۔ اور رات کے وقت تہجد کی نماز پڑھنے کی عادت بنائیں۔ یہ نماز دعا کی قبولیت اور دل کا سکون کا باعث بنتی ہے۔ رزق اور برکت میں اضافے کے لیے صدقہ اور خیرات کریں، خواہ معمولی ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے رزق بڑھتا ہے۔ استغفار اور مخصوص دعائیں نیک اور صالح اولاد کے لیے اصول کا ذریعہ بنتی ہیں۔ یہ ذکر یا واسیع یا رزاقو اور صدقہ رزق میں کشیدگی اور دولت میں اضافے کا باعث بنتے ہیں۔ نماز، استغفار اور دعاؤں کے اہتمام سے زندگی کے ہر شعبے میں برکت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ پر یقین اور دعا کے ذریعے دنیاوی اور آخری کامیابی ممکن ہوتی ہے۔ وظیفہ خلوص دل اور مکمل یقین کے ساتھ کریں۔ حلال رزق کو جستجو کریں اور دعا کے ساتھ عملی جد و جہد کو لازمی پکڑیں۔ کسی بھی پریشانی میں صبر اور شکر کا دامن نہ چھوڑیں۔ یہ وظیفہ مستقل مزاجی سے کرنے سے انشاءاللہ ہر مقصد میں کامیابی حاصل ہوگی۔ ناظرین، اگر آپ لوگوں کو آج کا عمل پسند آیا ہو تو پلیز میرا چینل مدنی علاج کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں۔ اجازت چاہتا ہوں اگلی ویڈیو تک۔ اللہ حافظ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔